الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تعالى ان الله يأمر بالعدل والاحسان۔ قرآن مجید کی سورہ نحل کی 90 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کا اور احسان اور نیکوکاری کا حکم دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عدل کا حکم دیا ہے اور عدل کرنا اس وجہ سے اللہ کے حکم کی تعمیل ہے اور ایک فریضہ ہے۔ تمام چیزوں میں عدل ضروری ہے۔ اپنی اولاد کے ساتھ معاملہ کرنے میں بھی عدل ضروری ہے، کیونکہ اگر اولاد کے درمیان عدل کا معاملہ نہیں کیا جائے گا تو ان کے مابین بغض و کراہت پیدا ہوگی، آپس میں دشمنیاں پیدا ہوں گی۔ اسی لیے ایک صحابی جب انہوں نے اپنے بچے کو ایک مخصوص تحفہ دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تاکہ آپ کو گواہ بنا لیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر گواہ نہیں بنے۔ آئیے پوری حدیث پڑھتے ہیں۔ عن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال تصدق علی ابی ببعض ماله فقالت امی لا ارضى حتى تشهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانطلق ابی الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیشهده على صدقتی فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افعلت هذا بولدك كلهم قال لا قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم فرجع ابی فرد تلك الصدقه متفق علیہ۔ وفي رواية إني لا أشهد على جور، وفي رواية قال أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء قال بلى قال فلا إذن۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے اپنے مال کا کچھ حصہ مجھے بطور تحفہ دیا یا بطور صدقہ دیا۔ بعض میں نحلہ ہے، بعض میں صدقہ ہے روایات میں، یعنی عطیہ دیا، صدقہ دیا۔ بہرحال کچھ حصہ انہیں خصوصی طور پر دیا۔ تو ان کی ماں نے کہا کہ میں اس پر راضی نہیں ہوں یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اس پر گواہ نہ بنا لیں۔ تو میرے والد مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے تاکہ آپ اس معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، ان سے پوچھا کیا سارے بچوں کے ساتھ آپ نے یہ سلوک کیا ہے؟ اسی طرح سے ہر بچے کو آپ نے دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو۔ چنانچہ میرے والد نے وہ صدقہ واپس کر لیا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ظالمانہ معاملات میں گواہ نہیں بنتا، ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ اور ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ آپ نے کہا کیا تمہیں اس بات پر خوشی ہوگی کہ تمہارے سارے بچے تمہارے ساتھ حسن سلوک کے معاملے میں ایک جیسے ہوں؟ اگر ایسی بات ہے تو آپ بھی اپنے سارے بچوں کے ساتھ ایک ہی معاملہ کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر بچہ آپ کے ساتھ حسن سلوک کرے تو آپ کو اپنے ہر بچے کے ساتھ ایک ہی معاملہ کرنا چاہیے۔ مختلف رویوں کی وجہ سے آپ کے بچوں کی طرف سے آپ کو حسن سلوک نہیں ملنے والا ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہر معاملے میں خاص طور پہ اپنے بچوں کے درمیان نابرابری کا معاملہ کرنا حرام ہے اور عدل کرنا فرض ہے۔ تحفہ دینا ہو، عطیہ دینا ہو تو سارے بچوں کو برابر سرابر دینا چاہیے۔ سلف رحمہ اللہ کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ وہ تو اپنے بچوں کو بوسہ دینے کے معاملے میں بھی عدل کا معاملہ اپناتے تھے۔ واللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا وسلم۔